أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. کاٹ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہر ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ مختصر مجلس ہوتی ہے اور اس نسبت اور اس مقصد سے ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی بڑائی اور اللہ پاک کی محبتوں کا کچھ تذکرہ ہو، تاکہ ہم سب کے لیے اس کائنات کے بنانے والی ذات اللہ رب العزت کا تعارف، اللہ تک پہنچنا اور اللہ پاک کی مہربانیوں کا اپنے آپ کو مستحق بنانا آسان ہو جائے. وصول الی اللہ، بندہ اللہ پاک تک کیسے پہنچتا ہے؟ عربی زبان میں پہنچنے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ لفظ ہے وصول، واو صاد واو لام. اردو میں کہتے ہیں بھئی آپ کا ہدیہ موصول ہو گیا، آپ کی امانت وصول ہو گئی. آج کل ہمارے شہری ماحول میں جب انسان کسی چیز پر پیسے خرچ کرتا ہے تو نوجوان خوش ہو کر کہتے ہیں بھئی پیسے وصول ہو گئے. اسی طرح کہتے ہیں نا، یعنی ایک چیز اپنے مقام تک پہنچ گئی. لیکن مومن اور مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کس ذات تک پہنچنا ہے؟ اللہ تک پہنچنا. ہر چیز پہنچ جائے گی اور ہر چیز تک انسان پہنچ جائے گا، لیکن اگر بندہ اللہ پاک تک نہ پہنچ جائے، نہ پہنچ سکے، نہ اس کی کوشش کرے، تو ہر چیز تک پہنچنے اور ہر چیز کو پانے کے باوجود بھی یہ ناکام. ہماری زندگی کا مقصد ایک ہے،
ہماری محنت اور کوشش کا حاصل ایک ہے دوستوں، کہ ہم اللہ پاک کی ذات تک وصول کر لیں، اللہ پاک کی ذات تک ہماری پہنچ ہو جائے، اللہ پاک کی ذات تک ہماری رسائی مبین کے اندر شامل ہو جائے۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت کو سمجھانے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ رب اشعث اغبرا، رب اشعث اغبرا لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ فرمایا کتنے ہی پراگندہ بالوں والے اور سادے جسموں والے ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ اللہ کی ذات پہ قسم کھا لے تو اللہ پاک ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتے، ان کو ان کی قسموں میں اللہ پاک حانث نہیں ہونے دیتے۔ کہاں بندہ ہے، کہاں اللہ پاک کی ذات ہے، لیکن یہ مقام اس بندے کو جو ملا ہے کہ اتنا اللہ کا مقرب بن گیا، اتنا اللہ کا محبوب بن گیا کہ اگر یہ اللہ پاک کے لیے کسی بات کی قسم کھا لے کہ یہ کام تو ہوگا، تو اللہ پاک کو اپنے اس بندے سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کو اس کی کھائی ہوئی قسم میں اللہ پاک رسوا نہیں فرماتے، ناکام نہیں فرماتے۔ اسی کیفیت کو کہا جاتا ہے وصول الی اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ وصول الی اللہ، کہ بندہ اللہ پاک سے ایسا تعلق بنا دے اور اپنی زندگی کی اتنی حفاظت کر لے، اعمال کا اتنا اہتمام کر لے، اعضاء کو گناہوں سے اتنا بچا لے کہ یہ اللہ پاک کی ذات تک پہنچ جائے، رسائی پالے اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے، اللہ کے مقربین کے اندر شامل ہو جائے، اور اللہ سے تعلق اتنا راسخ اور مضبوط ہوگا کہ پھر یہ یہاں ہاتھ اٹھائے گا وہاں اس کے کام بننا شروع ہو جائیں۔ اس لیے میرے عزیز طلباء اور میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہر مسلمان کی چاہت یہ ہے، کوشش یہ ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی کام سے جڑا ہوا ہے، آپ کو دنیا میں کوئی ایسا کلمہ گو مسلمان نہیں مل سکتا جو یہ کہے کہ مجھے اللہ پاک کی ذات نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی ذات کی محبت نہیں چاہیے، اللہ کی مہربانی نہیں، سب کو چاہیے۔ ہر ایک اس کا متلاشی ہے، ہر ایک اس کوشش کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن یہ مقام وصول الی اللہ یہ بندے کو کب نصیب ہوتا ہے؟ جب اس بندے کا ظاہر بھی اور جب اس بندے کا باطن بھی اللہ پاک کی نافرمانیوں سے محفوظ ہونے لگ جائے۔ اس لیے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ایسا ہی ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہر کے گناہوں کو بھی، باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ یہاں علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ دیکھیں، انسان چھوڑتا اس چیز کو ہے کہ جس میں پہلے سے کیا ہو، لگا ہوا ہو۔ جیسے کسی سے کہا جائے کہ بھائی یہ پان کھانا چھوڑ دو، تو کیا مطلب یہ پہلے پان کھاتا تھا؟ یا اگر کوئی خدا نخواستہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اب سگریٹ پینا چھوڑ دیں، کیا مطلب یہ پہلے پیتا تھا؟ اللہ پاک نے اپنے بندوں سے اس انداز میں خطاب کیا کہ یہ کہیں مایوس نہ ہو جائے، بندہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ وصول الی اللہ کا مقام صرف اس کو مل سکتا ہے جو شعور کی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک گناہوں سے 100% بچا ہوا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔
اللہ پاک نے اس انسان کو تسلی دی کہ عاقل بالغ ہونے کے بعد تم سے گناہ ہوئے ہوں گے، اب بھی بہت سارے گناہوں میں تم ملوث ہوگے، اب بھی تمہارے جسم سے، تمہارے قلب سے، جسم کے اعضاء سے نافرمانی ہو رہی ہوگی، لیکن یہ سوچ کر مایوس مت ہونا کہ شاید اب میرے لیے یہ راستہ نہیں کھلا، اب میرے پاس راستہ نہیں بچا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ وَذَرُوا، ذرو کے معنی کیا ہے؟ چھوڑ دو۔ اگر ابھی تک لگے ہوئے تھے تو بھی مسئلہ نہیں، دروازہ اب بھی بند نہیں، اب بھی اس مقام تک آ سکتے ہو، لیکن توبہ کر کے آ جاؤ اور اس کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو انسان کا ظاہر بھی بچ جائے اور انسان کا باطن بھی بچ جائے۔ اور پھر میرے عزیز دوستو ایک اور بات پہ غور کریں کہ آیت کے اندر اللہ پاک نے کون سے لفظ کو مقدم کیا؟ جی، ظاہر الاسم، چھوڑ دو ظاہر کے گناہوں کو۔ اس میں یہ احساس دلایا کہ بعض دفعہ انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید گناہ سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے دل کو صرف گناہوں سے بچا لوں، دل پر محنت کر لوں، دل کا میل کچیل دور کر لوں، یہ اصل ہے۔ تو لہٰذا ظاہر سے اگر گناہ ہو رہا ہے، جسم سے، چہرے سے، ہاتھ سے، پیر سے، شرمگاہ سے، آنکھوں سے، کان سے، اس کو اتنا بڑا نہیں سمجھتا، اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ یا پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ انسان ظاہر کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آنکھ بد نظری کر رہی تھی، اس نے محنت شروع کر دی، جہاں اس کو لگا کہ کوئی نامحرم سامنے آ سکتا ہے، اس نے آنکھوں کو جھکا لیا وہاں۔ جہاں اس کو لگا غیبت ہو سکتی ہے، اس مجلس سے اٹھ گیا، کوشش کرنے لگ گیا، ظاہر کے گناہوں سے بچنے لگ گیا۔ تو بعض دفعہ شیطان دل دماغ میں کیا ڈالتا ہے کہ بھئی اس سے تھوڑی کام بنے گا، اس سے تھوڑی کام بنے گا۔ اصل تو یہ ہے کہ دل میں برے خیالات نہ آئے، دل میں برے وساوس نہ آئے، دل میں برے جذبات نہ آئے، اندر مختلف سوچیں نہ بن رہی، وہ تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ لہٰذا تم اگر ظاہر کی آنکھ کو بچاتے ہو، ظاہر کے کان کو بچاتے ہو، ظاہر کی زبان کو بچاتے ہو، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کیفیت کی بھی نفی کر دی۔ نہیں، اللہ پاک نے پہلے مطالبہ کون سے گناہوں کے چھوڑنے کا کیا؟ ظاہر کا کیا۔ آغاز یہاں سے ہوگا۔ بعض دفعہ انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے، شیطان کہتا ہے بس اندر پہ کوشش کرو، اندر کو بناؤ۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ، آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ اگر آپ ان سے کہیں نا کہ بھئی مستورات پردہ کر لیں، مرد آ رہے تھوڑا سا اس میں ہو جائیں، تو بعض ایسے موقعوں پہ مرد جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں؟ بھئی پردہ دل کا ہوتا ہے، پردہ دل کہتے ہیں نا، اس طرح پردہ دل کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اندر وہ شیطان تو اپنے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں اندر پک جاتی، تو پردے کو دل کا بنا دیا، ہر چیز دل کی بن گئی، جو کام ظاہر کہتے وہ سارا بوجھ بھی دل پہ ڈال دیا۔ میں ہمیشہ طلباء سے عرض کرتا ہوں کہ ساری چیزیں اٹھا کے دل پہ ڈال دی، لیکن کھانا پینا اب بھی منہ سے کر رہا ہوتا۔ کبھی یہ بھی کہہ دینا کہ بھئی کھانا دل کا ہے، تو وہ جتنا کچھ کھا رہا ہے اس میں تو ظاہر کا منہ استعمال کر رہا ہے، وہاں نہیں ہے دل پہ۔ لیکن جہاں انسان گناہوں کا عادی بنا ہے، جہاں شیطان اس سے گناہ کروانا چاہتا ہے، وہاں اس سے کہتا ہے کہ تو دل صاف ہونا چاہیے، بس آپ اپنے دل کو صاف رکھو، پاک رکھو، باقی کوئی اس میں اتنی بڑی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اس لیے وصول الی اللہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وصول الی اللہ کا آغاز ہمیں کرنا ہوگا کون سے گناہوں سے بچ کر؟ ظاہر کے گناہوں سے۔ پہلے جسم سے نکلنے والے ظاہر کے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا،
آج آنکھ 100% غلط استعمال ہوتی ہے، بد نظری کر رہی ہوتی ہے، لذت لے رہی ہوتی ہے، مزے لے رہی ہوتی ہے، انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے، زبان سے غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، غلط سلط باتیں کر رہا ہوتا ہے، کان سے گانے سن رہا ہوتا ہے، ہر عضو کو اس کی ظاہری لذت پہنچا رہا ہوتا ہے. تو ان گناہوں سے بچنا پہلے ضروری ہے، ہم اس کی فکر کریں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وباطنا، کہ انسان باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دے. اور باطن کے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک ماحول کے نیچے لائے گا. دیکھیں ایک سادی سی مثال عرض کرتا ہوں. آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، جی کیا ہوا؟ آنکھ میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے. ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو کہتے ہیں اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں. اس کو نظر آ رہا ہے نا، دیکھا بھائی یہاں ریڈش ہے، یہاں سرخی ہے، یہاں، کہتے ہیں ہاں ہاں بس سمجھ گیا، یہ انفیکشن ہو گیا ہے یہاں پہ. دوائی دی، ڈراپس دیے، کریم دی، لگا دے بھائی صحیح. دوسری صورت یہ کہ آپ گئے اور آپ نے کہا کہ جی پیٹ کے اندر بہت زیادہ ایک بے چینی ہے اور کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے اور اتنے دنوں سے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اس نے یہاں ہاتھ لگایا، یہاں ہاتھ لگایا، یہاں. لیکن کہانی کہاں کی ہے دوستوں؟ اندر کی ہے نا، اندر کی ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ الٹرا ساؤنڈ کروا کے آئیں. یہی کہتے ہیں نا، الٹرا ساؤنڈ آپ کروا کے آئیں. اب الٹرا ساؤنڈ کیا ہے کہ اب جو چیز ڈاکٹر کی ظاہر کی آنکھ کو نظر نہیں آ رہی، اس میں اس بندے کو مشین کے نیچے لایا جائے گا. اس میں مشین اندر سے نتیجہ اخذ کرے گی اور وہ جو کیفیت ہوگی وہ اس کی رپورٹ میں، رپورٹ اس کے ڈاکٹر کے پاس. یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ ظاہر کے گناہوں کا علاج ظاہر سے نکل آتا ہے، باطن کے گناہوں کے علاج کے لیے کسی مشین کے نیچے جانا پڑتا ہے دوستوں. وہ ماحول کے بغیر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے وساوس کا، اوہام کا، جذبات کا، خیالات کا، جو سب غلط رخ پہ جا رہے ہیں، اس کا میں خود گھر بیٹھ کر کے کچھ سوچ سوچ کر علاج کر لوں اور گناہوں میں جا کے گرے، یہ تو وہ امراض اور وہ گناہ ہے جو الٹرا ساؤنڈ کی مشین کے بغیر اخذ نہیں کیے جا سکتے. اللہ والوں کی صحبت اور نسبت جب ہوتی ہے، انسان جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی آپ کا مسئلہ یہ ہے، آپ کا مسئلہ یہ ہے. یہ بتانا بھی نہیں چاہتا لیکن وہ کہتے ہیں آپ کا مسئلہ یہ ہے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، عزیز طلبہ، اس مختصراً بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ پاک سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ تک وصول کرنا چاہتا ہے. وصول الی اللہ یہ ہر مومن اور مسلمان کی آخری منزل ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یہ ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دے، یہ باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات قاضي الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات كافي المهمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا شافي الامراض اللهم يا شافي الامراض. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا مجيب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم يا ارحم الراحمین اللهم يا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اپنے تمام اساتذہ کرام کو اپنے تمام مشائخ کو اعزاء اقارب کو اپنے والدین کو خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, زبان کو تالو سے لگا لیں اور اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات فیوزات برکات اتر رہے ہیں, میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ ظلمات میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میری دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے, بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے, میرے دل کو کسی قابل بنا دے. اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا, اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا, تو اپنے ذکر
شاغل بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، پھنسا ہے دلدل عصیاں کے اندر، پھنسا ہے دلدل عصیاں کے اندر، تو اس طوفان کو ساحل بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، رہے جو ذکر سے ہر دم منور، رہے جو ذکر سے ہر دم منور، خدایا ایسا میرا دل بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب، ہمیں فردوس کے قابل بنا دے مولا میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔